جب یہ کنیکشن ہمارا اس ذریعہ سے جڑ جائے گا تو آپ ایسے ہو جاؤ گے جیسے غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا مرید دنیا کے ایک کونے پر ہو اور میں دنیا کے دوسرے کونے پر رہوں اور میرا مرید مجھے آواز دے تو قسم خدا کی اس کی آواز ختم ہونے سے پہلے عبد القادر اس کے مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ قربان جاؤ مولانا دانگاچھی پر۔ مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پیر ہو نہیں سکتا جو اپنے مرید کی مدد نہ کر سکے، لیکن ایسا طریقہ دیا مولانا دانگاچھی نے کہ کل جب روز محشر کا میدان قائم ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ حقانی والے سب سے قریب ہوں گے، سب سے قریب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا طریقہ ہم لوگوں کو بتا دیا۔ اور اس کا ایک فائدہ ہے، جان لیجیے، یہ معمولی مجلس نہیں ہے، یہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ بس یقین کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا میں دین کی طرف اس کا دل نہ لگے، نماز کی طرف اس کا دل نہ لگے، قرآن کی طرف اس کا دل نہ لگے، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف اس کا دل نہ لگے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی مجلسوں میں جا کے بیٹھا کرے۔ یہ وہ مجلس ہے، یہ چندے والی اور دنیا کے خرافات سے ایک دم انحراف، الگ تھلگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و قوانین کے مطابق یہ مجلس ہے۔ یہ مجلس وہ مجلس ہے جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہماری امت میں 73-72 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ جو ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، سارے وہی بولتے ہیں، اب کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی کہ کون حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے۔ آنکھ کی روشنی کو تھوڑا سا دل کی طرف سے کھولیے، کہیے سبحان اللہ، اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب کس طریقے پر تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتا کر کے دنیا کے لوگوں سے کچھ اجر یا بدلہ مانگا؟ نہیں مانگا۔ بولیے، مانگا؟ نہیں مانگا۔ مینا کی وادی میں 1,24,000 اصحابہ کے درمیان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ فرمایا تھا، اس خطبے کے ختم ہونے کے بعد جتنے صحابی تھے وہ جس طرف جس کا منہ تھا اسی طرف چلے گئے۔ آج ان کا کوئی نشان باقی ہے؟ کسی کا باقی ہے، باقیوں کو دنیا نہیں جانتی، لیکن وہ جس طرف گئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر کے گاڑی اور باری اور زمین جائیداد تیار نہیں کیا، بلڈنگیں اور مشرق کاروں کو نہیں بنایا، بلکہ وہاں جا کر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے صحیح قانون کو لاگو کیا۔ آج دنیا ان کو نہیں جانتی، ان کے قبروں کو نہیں جانتی، لیکن جن کی قبروں کو جانتی ہے میں وہاں سے سوال کرتا ہوں۔ آج ہمارے سرزمین پر، ہندوستان کے اندر، خواجہ اجمیری سنجری کو دنیا جانتی ہے، کہیے جانتی ہے کہ نہیں جانتی؟ لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو اجمیر گیا ہو وہاں جا کر کے تفسیر کرے اور یہ بات معلوم کر کے بتائے کہ خواجہ معین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی کتنی پراپرٹی وہاں پر ہے، سوائے 2 گز زمین کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، سوائے 2 گز زمین کے جہاں آپ دفن کیے گئے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح نظام الدین اولیاء، اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت ابراہیم ادہم، حسن بصری، حضرت ہوتے آتے ہیں مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، ساروں نے دین
تبلیغ کی, بہت سے اولیاء اللہ نے دین کی تبلیغ کی, لیکن ان کے پاس سوائے اللہ اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن قربان جائیے اور آئیے اس دربار حقانی انجمن میں بیٹھیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے. جب آپ اس دربار کے اندر آئیں گے تو آپ کے کھانے کا انتظام, آپ کے پینے کا انتظام, آپ کے رہنے کا انتظام, آپ کے سونے کا انتظام, آپ کے ہر ضرورت, یہاں تک کہ اگر بیمار ہو گئے تو حضور کی طرف سے بیماری کے علاج کا انتظام, سارا انتظام حقانی انجمن دربار لوگوں کو مہیا کراتا ہے. لیکن کوئی بھی ایک جوان یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے بدلے میں اس دربار کسی سے کچھ مانگتا ہو. نہیں مانگتا. کوئی دان پیٹی نہیں, کوئی چندے کی بات نہیں, کوئی دھندے کی بات نہیں. اگر بات ہے تو صرف لوجہ اللہ, اللہ اس کے رسول کی بات ہے. یہی تو وہ دربار ہے حقانی انجمن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی. انشاءاللہ وہ دربار حقانی انجمن دربار کی جماعت ہے. اور اسی پر میں خاموش نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جتنے اولیاء کابر ہیں, جتنے ہمارے پیچھے اولیاء اللہ گزر گئے, وہ سب کے سب اسی جماعت کے حصہ تھے. سب کے سب اسی جماعت کے حصہ تھے. لیکن الحمدللہ یہ اس زمانے میں مولانا دان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اللہ اس کے رسول کی کھانٹی جماعت ہے. کھانٹی جماعت ہے. اور یاد رکھو میرے بھائی, اگر تم یہاں آئے ہو تو اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے یہاں آئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دربار میں جانے سے کیا ہوگا. سنو, اولیاء اللہ کے دربار میں جانے سے ایمان کا نور ملے گا جو دنیا کے کسی بازار میں مہیا نہیں کرائی جا سکتی. اولیاء اللہ کے دربار میں جانے سے نماز کی پابندی مل جائے گی جو یہ درس کہیں اور سے کسی کو نہیں مل سکتا. اولیاء اللہ کے دربار میں جانے سے حرام و حلال کی تمیز اور سمجھ آ جائے گی جو یہ طریقہ کہیں اور نہیں مل سکتا. اولیاء اللہ کے دربار میں پہنچ جانے کے بعد اللہ ان مومنوں کو, مندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتا. یہ وہ دربار ہے. مولانا دان گاچھی نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ نے, یہاں ولی بنایا جاتا ہے, یہ ولی کا کارخانہ ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے, یہ کیسے؟ یہ بہت آسان ہے, یہ بہت آسان ہے. سمجھیے کیسے. ڈاکٹر کے پاس پڑھائی کرنے والا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بنتا ہے, کیوں بنتا ہے کہ نہیں؟ انجینئر کے پاس پڑھائی کرنے والا اسٹوڈنٹ انجینئر بنتا ہے. کام کرنے والا, جوتے کا کام جو کرتا ہے اس کے ساتھ جو رہ جائے وہ بھی جوتے کا کام کرنے والا موچی بن جاتا ہے. میرے دوستو ایسے ہی جب کوئی ولی اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ اسے بھی ولی بنا دیتا ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مثنوی شریف کے اندر مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی خصوصیت یہ ہے, ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ کسی کی طرف دیکھا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں. اس لیے جب ولی اللہ کے پاس جاؤ تو اپنے دلوں کو سنبھال کر کے جاؤ, کیونکہ وہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. بتاؤ اللہ کا نور کس کے پاس ہے؟ اللہ کا نور کس کے پاس ہے؟ جب کوئی عالم مدرسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے, کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے, قرآن کا مطالعہ کرتا ہے, جب ان ساری چیزوں اور سارے علوم میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حکم کیا جاتا ہے کہ تم کسی شیخ, کسی مرشد کے دربار میں چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے پریکٹیکلی تو پاس کر لیا, لیکن اب جو تھیوریکل معاملہ ہے, جو پریکٹیکل ہے, اب جو پریکٹیکل کرنا ہے, جو پڑھ کے تم آئے وہ ایک الگ تھا, لیکن جب پریکٹیکل کی دنیا میں اترنا ہے تو اس کے لیے کامل اولیاء اللہ کے دربار میں آنا ہوگا. یہ دربار اکیلے دنیا میں جنگ لڑ رہا ہے. دیکھیے ہر جگہ سود کے معاملے کو لے کر کے معاملہ گرم. کوئی کہتا ہے دارالحرب ہے, تو کوئی کہتا ہے ایسے جائز, تو کوئی کیسا ویسے جائز, کوئی کیسا ہے, مطلب مختلف طریقوں سے کوئی نہ کوئی جائز کر کے بیٹھا ہے. لیکن واہ حقانی انجمن دربار مولانا دان گاچھی پہ قربان جائیے, قرآن نے ناجائز کیا, رسول اللہ نے ناجائز کیا, حقانی انجمن دربار نے ناجائز کیا. کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا, ایک دم کھاٹی بن کے رہنا ہوگا. انشورنس نہیں جائز ہے, فکس ڈپوزٹ نہیں جائز, کسی بھی طریقے سے جو سود کا پیسہ آئے گا وہ جائز نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. کوئی ہے؟ صرف حقانی انجمن دربار ہے. اس پہ لوگ کتنا تانا مارتے ہیں. حقانی انجمن دربار میں آپ اگر جائیے گا تو آپ کو کہیں کھانا نہیں پڑے گا, کہیں پینا نہیں پڑے گا, کسی سے ملنا جلنا. کیوں ایسا کیوں؟
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے دوستوں، اولیاء اللہ کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، اولیاء اللہ کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے۔ امام اعظم و حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، اور آپ اسی جیل کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت منصور کو دیکھیے، آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ حضرت شافعی کو دیکھیے، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں ان کی زندگی کو پڑھیے، آپ کو ملے گا یہ کہ دنیا ان کی مخالفت کرتی رہی۔ دنیا میں کون جو اللہ اس کے رسول کے مخالف تھے، اور جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور جب ان کے ساتھ تھے اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دربار میں اگر پہنچا دیا تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیسے اللہ اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ نے 4 اصول قائم کیا، کہیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ والبیت واولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ درود شریف ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں، اتنا اور کہیں پڑھتے ہیں؟ ہم کو تو لگتا ہے کہ نہیں پڑھتے۔ بہت سے جگہوں پہ ہم لوگوں نے جا کے دیکھا، پڑھتے بھی ہیں تو شارٹ کٹ، ایک لائن میں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ حقانی انجمن دربار میں آ کے اتنا درود شریف پڑھتے ہیں، اتنا سلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اتنا سلام بھیجتے ہیں، اتنا درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ذرا اس پہ ہم نے کبھی غور کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے کہ حضور ہم جیسا آپ کے دنیا میں پاس ہیں، پاس اٹھتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں روز محشر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ دیکھیے دنیا اور آخرت کا فرق کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جیسے آپ کے ساتھ ہیں ویسے آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ تم زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ دنیا میں جو جتنا زیادہ درود و سلام اللہ کے رسول کے اوپر بھیجے گا وہ آخرت میں اتنا ہی قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوگا۔ اب بتائیے اتنا بہترین نسخہ مولانا دانگاچی نے دیا کہ ہم تو 1440 سال 50 سال بعد دنیا میں آئے، لیکن ایسا طریقہ دیا مولانا دانگاچی نے کہ کل جب روز محشر کا میدان قائم ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ حقانی والے سب سے قریب ہوں گے، سب سے قریب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ نے ایسا طریقہ ہم لوگوں کو بتا دیا۔ اور اس کا ایک فائدہ ہے، جان لیجئے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ روز محشر کے دن ایک شخص کا اعمال تولا جا رہا تھا، اور اس کا اعمال کا جو پلہ تھا نیکی کا وہ ہلکا ہو گیا، کم ہو گیا، پریشان ہو گیا وہ آدمی۔ اتنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اس ہلکے والے پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ جیسے رکھا گیا وہ پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس نے عرض کیا کیا ہوا، کیا ہے یہ؟ کھول کر کے پڑھتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا تھا وہ سلام کا پڑیا ہے، سلام کا پڑیا ہے جسے تمہارے نیکیوں کے پلڑے پہ رکھا گیا، اللہ نے اسے بھاری کر دیا۔ تو اگر آپ غور کریں گے دھیان سے، محبت کی عقل سے، گہرائی سے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر وقت کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، ہر وقت کہیں نہ کہیں آپ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر وقت۔ تو یاد رکھیے یہاں آنا بہت فائدے مند ہے۔ اور یہ میں نہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، کیا فرمایا اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکم لوگ ہیں۔ آج صاحب حکم کون ہے؟ جو خود پرہیزگاری نہ کرتا ہو، جسے خود حرام حلال کی تمیز نہ ہو، حق باطل کی تمیز نہ ہو، دنیا کی عیش و عشرت میں مست ہو، وہ ہمیں کیا طریقہ بتائے گا؟ وہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ کیسے بتائیے کیا سکھائے گا؟ سیکھنا ہے حقانی انجمن دربار میں چلے آؤ،
कैसे सीखोगे? देखो हुजरे में एक जिंदा वली बैठा हुआ है, कहो सुभान अल्लाह। जिंदा वली, कहते हैं जिंदा वली क्या है, बाकी क्या सब मुर्दे नौकले? ना, सब जिंदा है, सब जिंदा है औलिया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और वली अल्लाह के मज़ार पर चादर के नाम पर और दूसरे कामों के नाम पर वहाँ दुनिया तो कमाई जा रही है, लेकिन ये जिंदा वली इसलिए है कि यहाँ वहाँ भी जिंदा है और यहाँ बैठा भी जिंदा है, वहाँ भी जिंदा और यहाँ बैठा भी जिंदा। इसीलिए यहाँ दुनिया का बाजार नहीं गर्म होता, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का बाजार लगा हुआ है, इसलिए जिंदा वली की खानका है। और देख लो कैसे वली हैं ये, ऐसे वली हैं ये तारिकुद दुनिया है, दुनिया में है लेकिन दुनिया के काम से मतलब नहीं, कहो सुभान अल्लाह। दुनिया में है, खाते हैं पीते हैं, पेशाब पाखाना सारी चीज़ें हम लोगों की तरफ है, लेकिन एक फ़र्क ये है कि हमारा दिल दीन और दुनिया दोनों में झुका हुआ है, लेकिन इनका दिल हमेशा अल्लाह की तरफ झुका हुआ है। इसलिए जब इनके पास हम आएंगे तो हमारे गुनाहों में कमी भी अगर होगी तो इनके पास आने की बरकत से अल्लाह ताला उसको जला देगा और नेकियों को बढ़ा देगा। लेकिन इनके पास आके करना क्या है ये भी जान लीजिए, सिर्फ आए और बैठे चले गए ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इनके 4 वसूल हैं। हक्कानी नून दरबार एक दरिया है, कहिए सुभान अल्लाह। दरिया है, दरिया, और इस दरिया में जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा वो उतना पानी यहाँ से ले जा सकता है। पानी के मतलब अल्लाह की रहमत कि उतना पानी ले जा सकता है। किसी के पास गिलास है तो गिलास भर के ले जाए, किसी के पास लोटा है तो लोटा भर के जाए, किसी के पास टैंकर है तो टैंकर लेके चला जाए, किसी के पास कुछ भी नहीं तो नहा के जरूर जाएगा। और नहाने की बरकत ये होगी कि अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अच्छा, इस दरिया से कनेक्शन, मान लीजिए हम लोग यहाँ से चले गए, घर चले गए, कनेक्शन कैसे जुड़ेगा इस दरिया से? इस दरिया से पानी आप कैसे पाइएगा, रहमत आप तक कैसे पहुंचेगी? उसका एक तरीका है। तरीका ये है कि यहाँ एक वजीफ़ा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस वजीफ़े में लिखा है बिना पैसा दीन दुनिया की भलाई अमन व अमान, गारंटी के साथ। ये चैलेंज है कि दुनिया की कोई खानकाह इस बात को लिख और छाप नहीं सकती। कैसे? क्योंकि वो उतरेगी ही नहीं, बगैर पैसे का कहीं कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये दरबार ऐसा है जहाँ पैसे के अलावा सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के तरीके का काम है। वजीफ़ा ले लीजिए आप, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 बार फलक, 1 बार नास, 3 बार हक्कानी दुरूद शरीफ। ये नमाज के बाद और पहले पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है। वजीफ़ा हमने ले लिया, इसके बाद नमाज की सख्त पाबंदी, इसके बाद इस वजीफ़े को, 2 चीज़ हो गया। अब तीसरी चीज़ ये है कि हलाल रिज़्क़ खाना है और हलाल रिज़्क़ कमाना है, ये 3 चीज़ हो गया। चौथी चीज़ ये है कि हमें तक़वा और परहेज़गारी करनी है उतनी जितनी हमारे अंदर इस्तिताअत हो। 4 चीज़ पर जब हम अमल कर लेंगे तो हमारा कनेक्शन इस दरिया से जुड़ जाएगा। जब ये कनेक्शन हमारा इस दरिया से जुड़ जाएगा तो आप ऐसे हो जाओगे जैसे गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया के एक कोने पर हो और मैं दुनिया के दूसरे कोने पर रहूं, और मेरा मुरीद मुझे आवाज़ दे तो कसम खुदा की उसकी आवाज़ खत्म होने से पहले अब्दुल कादिर उसके मदद के लिए हाजिर हो जाता है। कुर्बान जाओ मौलाना दानगाछी पर। मौलाना दानगाछी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो पीर हो नहीं सकता जो अपने मुरीद की मदद न कर सके, और ऐसे पीरों को अपने गले में रस्सी डाल के लटक जाना चाहिए जो मुसीबत में अपने मुरीदों की मदद न कर सकता। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब इस दरिया से आप जुड़ जाइएगा, नमाज, वजीफ़ा और हलाल और तकवा परहेज़गारी के दायरे में आप चले आइएगा, तो इस दरबार से, इस दरिया से जब आपका कनेक्शन हो जाएगा तो आपकी हर वक्त मदद की जाएगी, दुनिया में भी मदद की जाएगी और आखिरत में भी मदद की जाएगी। और याद रखिए, ये जमात वो जमात है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसी कुछ जमात को रोज़ महशर के दिन बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा, बिला शक व सुबह। ये वही जमात मौलाना दानगाछी रहमतुल्लाह अलैह की है कि अगर इनके उसूल व कानून पर हम कायम व दायम रह गए तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारे लिए भलाई है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमारे लिए भलाई है। वल्हम्द
ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ. آج صاحب حکم کون ہے جو خود پرہیزگاری نہ کرتا ہو، جسے خود حرام حلال کی تمیز نہ ہو، حق باطل کی تمیز نہ ہو، دنیا کی عیش و عشرت میں مست ہو؟ وہ ہمیں کیا طریقہ بتائے گا؟ وہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ کیسے بتائیے، کیا سکھائے گا؟ سیکھنا ہے حقانی انجمن دربار میں چلے آؤ. کیسے سیکھو گے؟ دیکھو حجرے میں ایک زندہ ولی بیٹھا ہوا ہے. کہو سبحان اللہ. زندہ ولی کہتے ہیں زندہ ولی کیا ہے؟ باقی کیا سب مردے نوزلہ؟ نہ، سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں اولیاء اللہ الحمدللہ. لیکن اور ولی اللہ کے مزار پر، چادر کے نام پر اور دوسرے کاموں کے نام پر وہاں دنیا تو کمائی جا رہی ہے، لیکن یہ زندہ ولی اس لیے ہے کہ یہاں وہاں بھی زندہ ہے اور یہاں بیٹھا بھی زندہ ہے. وہاں بھی زندہ اور یہاں بیٹھا بھی زندہ. اسی لیے یہاں دنیا کا بازار نہیں گرم ہوتا، صرف اللہ اس کے رسول کا بازار لگا ہوا ہے. اس لیے زندہ ولی کی خانقاہ ہے. اور دیکھ لو کیسے ولی ہیں یہ؟ ایسے ولی ہیں یہ طارق الدنیا ہیں، دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے کام سے مطلب نہیں. کہو سبحان اللہ. دنیا میں ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیشاب پاخانہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی طرف ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ ہمارا دل دین اور دنیا دونوں میں جھکا ہوا ہے، لیکن ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. اس لیے جب ان کے پاس ہم آئیں گے تو ہمارے گناہوں میں کمی بھی اگر ہوگی تو ان کے پاس آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جلا دے گا اور نیکیوں کو بڑھا دے گا. لیکن ان کے پاس آ کے کرنا کیا ہے یہ بھی جان لیجئے. صرف آئے اور بیٹھے چلے گئے ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ان کے 4 وصول ہیں. حقانی انجمن دربار ایک دریا ہے، کہیے سبحان اللہ. دریا ہے، دریا. اور اس دریا میں جس کے پاس جتنا بڑا برتن ہوگا وہ اتنا پانی یہاں سے لے جا سکتا ہے. پانی کے مطلب اللہ کی رحمت کہ اتنا پانی لے جا سکتا ہے. کسی کے پاس گلاس ہے تو گلاس بھر کے لے جائے، کسی کے پاس لوٹا ہے تو لوٹا بھر کے جائے، کسی کے پاس ٹینکر ہے تو ٹینکر لے کے چلا جائے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تو نہا کے ضرور جائے گا. اور نہانے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا، اس دریا سے کنیکشن، مان لیجیے ہم لوگ یہاں سے چلے گئے، گھر چلے گئے، کنیکشن کیسے جڑے گا اس دریا سے؟ اس دریا سے پانی آپ کیسے پائیے گا؟ رحمت آپ تک کیسے پہنچے گی؟ اس کا ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہاں ایک وظیفہ ملتا ہے الحمدللہ. اس وظیفے میں لکھا ہے بنا پیسہ دین دنیا کی بھلائی امن و امان. گارنٹی کے ساتھ یہ چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی خانقاہ اس بات کو لکھ اور چھاپ نہیں سکتی. کیسے؟ کیونکہ وہ اترے گئی نہیں، بغیر پیسے کا کہیں کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن یہ دربار ایسا ہے جہاں پیسے کے علاوہ صرف اللہ اس کے رسول کے طریقے کا کام ہے. وظیفہ لے لیجئے آپ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 بار فلق، 1 بار ناس، 3 بار حقانی درود شریف. یہ نماز کے بعد اور پہلے پڑھنا ہے. اس کو ہمیں پڑھنا ہے. وظیفہ ہم نے لے لیا. اس کے بعد نماز کی سخت پابندی، اس کے بعد اس وظیفے کو. 2 چیز ہو گیا. اب تیسری چیز یہ ہے کہ حلال رزق کھانا ہے اور حلال رزق کمانا ہے. یہ 3 چیز ہو گیا. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کرنی ہے اتنی جتنی ہمارے اندر استطاعت ہو. 4 چیز پر جب ہم عمل کر لیں گے تو ہمارا کنیکشن اس دریا سے جڑ جائے گا. جب یہ کنیکشن ہمارا اس دریا سے جڑ جائے گا تو آپ ایسے ہو جاؤ گے جیسے غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا مرید دنیا کے ایک کونے پر ہو اور میں دنیا کے دوسرے کونے پر رہوں اور میرا مرید مجھے آواز دے تو قسم خدا کی اس کی آواز ختم ہونے سے پہلے عبد القادر اس کے مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. قربان جاؤ مولانا دانگاچھی پر. مولانا دانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پیر ہو نہیں سکتا جو اپنے مرید کی مدد نہ کر سکے. اور ایسے پیروں کو اپنے گلے میں رسی ڈال کے لٹک جانا چاہیے جو مصیبت میں اپنے مریدوں کی مدد نہ کر سکتا ہو. کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ جب اس دریا سے آپ جڑ جائیے گا، نماز، وظیفہ اور حلال اور تقوی پرہیزگاری کے دائرے میں آپ چلے آئیے گا، تو اس دربار سے، اس دریا سے جب آپ کا کنیکشن ہو جائے گا تو آپ کی ہر وقت مدد کی جائے گی، دنیا میں بھی مدد کی جائے گی اور آخرت میں بھی مدد کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی کچھ جماعت کو روز محشر کے دن بنا حساب کتاب جنت میں داخل فرما دوں گا، بلا شک و شبہ۔ یہ وہی جماعت مولانا دانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ اگر ان کے اصول و قانون پر ہم قائم و دائم رہ گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بھلائی ہے۔ والحمد۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔